السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آج کے اس درس میں ہم نماز کے مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی نے اپنے قرآن مجید میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود برحق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی اکیلا اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، والحج، بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ جب رمضان کے روزوں کی باری آئی تو انسان نے کہا، اللہ ہم مسافر ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھیں گے۔ ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھیں گے۔ تو اسلام نے ہمیں رخصت دے دی کہ بعد میں رکھ لینا۔ جب رمضان کے روزوں کی باری آئی تو رخصت مل جاتی ہے۔ جب بیت اللہ کی حج کی باری آئی، کہا استطاعت نہیں، طاقت نہیں تو بیت اللہ کا حج نہ کرو۔ استطاعت، جس کے پاس استطاعت موجود ہے، پیسے روپیے موجود ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کو ادا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ ان تینوں کاموں سے چھٹی مل جاتی ہے، رخصت مل جاتی ہے۔ جب نماز کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کہا وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، ہر صورت میں نماز کو پڑھنا ہے، نماز کی کسی حالت میں بھی چھٹی نہیں ہے۔ انسان پھر آگے سے بہانے ڈھونڈتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ میں بیمار ہوں، میں نماز کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا۔ ابن حبان وغیرہ میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تو کھڑا ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا تو تو نماز بیٹھ کے ادا کر لے۔ اگر تو نماز بیٹھ کے بھی ادا نہیں کر سکتا، انسان آگے سے کہتا ہے اے اللہ ہم نماز بیٹھ کے بھی ادا نہیں کر سکتے، تو رب تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی وضاحت فرما دی، کہا تم نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، نماز بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر نماز بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، نماز لیٹ کے پڑھ لو۔ اگر نماز لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، نماز اشارے کے ساتھ پڑھ لو۔ اور لیکن نماز پڑھنی ضرور ہے، نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم ترین مسئلہ وہ نماز کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا، سب سے پہلے جو انسان سے سوال کیا جائے گا وہ نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ دنیا کے اندر فرض ہوتی ہے، اور بیت اللہ کا جو حج ہے وہ دنیا کے اندر فرض ہوتا ہے، رمضان کے روزے دنیا کے اندر فرض ہوتے ہیں، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے کے جاتے ہیں۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان پر لے کے جاتے ہیں، معراج کرواتے ہیں، اور وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے
کم کرواتے کرواتے صرف 5 نمازیں رہ گئی تو رب تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرما دی. کہا محبوبہ آپ کی امت پڑھے گی 5 لیکن میں ثواب 50 کا دوں گا. تو ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے, نماز کو ہر حال میں پڑھنا ہے, چاہے انسان بیمار کیوں نہ ہو, چاہے انسان کو کتنی بڑی مجبوری کیوں نہ ہو. میرے پیارے بھائیوں, نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. کہا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ, نماز کو قائم کرنا ہے, ہر صورت میں نماز کو قائم کرنا ہے. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, اس کے سارے نامہ اعمال کو برباد کر دیا جائے گا, اس کے سارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا. عصر کی نماز کی بہت وعید ہے, باقی نمازوں کی بھی ہے, لیکن عصر کی نماز خصوصاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, اس کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے, سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص ایک دن کے اندر 12 سنن نوافل پڑھتا ہے, یعنی 12 سنتیں پڑھتا ہے, رب تعالی جنت کے اندر اس کے لیے محل بنا دیتے ہیں. ارے وہ 12 سنتے کون سی ہیں؟ آج انسان دنیا کے اندر محل بناتا ہے, دنیا کے اندر بنگلے بناتا ہے, دنیا کے اندر کوٹھیاں بناتا ہے. ارے آخرت کی فکر کریں, جنت کے اندر محل بن جائے گا. جو شخص ایک دن کے اندر 12 سنن نوافل پڑھتا ہے, وہ کون سی سنتے ہیں؟ 2 فجر کی سنتے ہیں, اور 6 ظہر کی سنتے ہیں, اور 2 مغرب کی سنتے ہیں, 2 عشاء کی سنتے ہیں. یہ جو شخص 12 سنن نوافل پڑھتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا, اس امر کا اعلان فرما دیا, کہا جنت کے اندر, مسلم کی روایت, جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک گھر اور محل بنا دیتے ہیں. اور دوسری حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی ہے. وہ دعا کون سی ہے؟ ارے آج کسی کے بچے کے لیے کسی کا والدین دعا کرتا ہے, کسی طالب علم کے لیے استاد دعا کرتا ہے, لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ طالب علم بڑا خوش نصیب ہے, اس کے لیے اس کے استاد نے دعا کی ہے. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ بچہ بہت خوش نصیب ہے. ارے کیوں خوش نصیب ہے؟ کہ اس کے لیے اس کے والدین نے دعا کی ہے. میں قربان جاؤں, ارے جس کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں, کیا دعا کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص عصر کی جماعت سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے, 4 رکعتیں پڑھتا ہے عصر کی جماعت سے پہلے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر, ایسی عورت پر اللہ پاک رحم کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحم کی دعا کی ہے. تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا مستحق بننا ہے. کیسے بننا ہے؟ کہ جو شخص عصر کی جماعت سے پہلے, اور بڑی ہی اہم حدیث صحیح البخاری کی مجھے یاد آئی, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی. اذان اور اقامت کے درمیان رب تعالیٰ سے دعا کریں, رب تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے. اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جاتے ہیں, معراج کے لیے جاتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر جوتوں کی آواز سنی, تو جبریل سے پوچھا کہ مجھ سے پہلے کون شخص ہے کہ جو جنت کے اندر مجھ سے پہلے آ گیا ہے؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا, اے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے پہلے جنت کے اندر کوئی بھی نہیں آیا, بلکہ یہ آپ کا صحابی بلال ہے, یہ آپ کا صحابی, آپ کا غلام بلال ہے. یہ مکے کی زمین پر چلتا ہے, آواز اس کے جوتوں کی جنت کے اندر آتی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج سے واپس مکہ کے اندر آتے ہیں, بلال سے پوچھا, بلال کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی بنیاد پر آپ کے جوتوں کی آواز جنت میں مجھے سنائی دی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی
ایسا کوئی خاص عمل نہیں، لیکن جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کے 2 نفل لازمی پڑھتا ہوں۔ تو اس کی بنیاد پر نوافل کی بنیاد پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بلال تیرے جوتوں کی آواز میں جنت کے اندر سن کے آیا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ نماز کو ہر حال میں قائم کریں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ ہم کو نماز کی کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے، چاہے انسان بیمار ہو، چاہے انسان موت کی کشمکش کے اندر ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، موت کی کشمکش کے اندر ہیں، بیمار آخری ایام ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ۔ کیا صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کا محبوب آپ کا انتظار ہے۔ ہوش آیا، پھر پوچھا کہ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کا محبوب آپ کا انتظار ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیماری کے عالم میں بھی 2 صحابہ کرام کے کندھوں پر سہارا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد نبوی کے اندر لایا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں جو ہے وہ زمین کے ساتھ گھڑیستے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ تو اس سے، ان احادیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ مسلمان بندے اور کافر کے درمیان اگر فرق کرتی ہے کوئی کرنے والی چیز ہے تو یہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان اگر فرق کرتی ہے تو یہ نماز کرتی ہے۔ تو ہمیں رب تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ رب تعالی ہم سب کو دین کا علمبردار اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔